آپ کو معلوم ہے آج اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کا نام ہے وقت۔ آج ساری چیزوں کا فیصلہ وقت سے ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے پڑھائیں گے یہ، 1 گھنٹے لیکچر دیں گے یہ، 1 گھنٹے کام کریں گے یہ، 8 گھنٹے مزدوری کریں گے یہ، سب کو تعلق وقت سے ہے۔ اور جتنی انسان کی شخصیت بلند ہوتی جاتی ہے اتنا وقت اس کا قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ ہزاروں ڈالر پر آورس میں لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا میں جا کر کے دیکھیں، جو کہ ان کا وقت قیمتی ہے۔ تو یہ دنیا والے ہیں جن کے وقت کی اتنی قیمت ہے، اور سوچو جس کے صدقے میں وقت بنا ہو، جس کے صدقے میں وقت بنا ہو، اس کے وقت کی کتنی قیمت ہوگی؟ ہے کوئی جو اندازہ لگا سکے؟ پیغمبر نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ علی کی ایک ضربت، ایک وار علی کا دونوں جہاں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک وقت کو ملاحظہ کریں، عالم یہ ہے۔ پیغمبر کے وقت کی قیمت آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں کہ پیغمبر کا وقت کتنا قیمتی ہے؟ یہ نبی وہ ہے کہ جس سے انبیاء ایک لمحہ دیکھنے کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نبی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ملائکہ صف لگاتے ہیں۔ کوئی معمولی مسئلہ ہے ذات پیغمبر؟ ہمیں چونکہ معرفت نہیں ہے لہٰذا ہم ایسی ویسی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اگر معرفت ہو جائے پیغمبر کی تو صرف اتنا بہت ہے، سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اتنا بہت ہے کہ ہماری اس منزل پر وہ جہاں ہیں ایک نظر ڈال دیں۔ بہت ہے، ایک نظر بہت ہے ان کے وقت کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہیں سنی نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے ایسے بزرگ علماء، کتنے لوگ ایسے صف میں کھڑے رہتے تھے کہ مثلا آیت اللہ بہجت ایک نظر ڈال دیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھ جیسوں کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، بزرگ لوگ کھڑے رہتے تھے کہ صرف آگا جاتے وقت ایک مرتبہ دیکھ لیں، چونکہ ان کی ایک نظر سے کتنی تبدیلی پیدا ہوگی اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جناب سیدہ کی حدیث ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو کام دنیا والے اپنی مشینری سے انجام دیتے ہیں سالوں کے بعد، وہ کام کوئی مومن اپنی نظر سے کرتا ہے۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، کبھی وقت ہوگا تو بیان کروں گا۔ ایک نظر سے وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی عارف کا شعر ہے کہ آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن، آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن، آیا شود کے گوشے یہ چشمی بے ما کنن۔ وہ لوگ جو اپنی نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیں، اسے ہوا میں نہ سمجھیے گا، یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی خاک، اپنی آنکھ سے، نظر سے خاک کو سونے میں تبدیل کر دیں، ارے کیا ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھی دیکھ لیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن، آیا شود کہ گوشے یہ چشمی بے ما کنن۔ آیت اللہ بہجت یا ان جیسے دوسرے افراد کچھ صحیح، لیکن خادم پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتے، غلام پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ سب غلامان پیغمبر ہیں۔
اور بااہل غلام ہے، نااہل نہیں۔ یہ سب اب سوچئے جب ان کی کیفیت یہ ہے تو سرکار دو عالم ان کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے وقت کی کتنی قیمت ہوگی۔ آپ نے سنا نہیں ہے معراج کی شب جب چلے ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں فرشتے صف لگائے کھڑے، یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ سلام۔ عجیب کیفیت ہے پیغمبر کی۔ اس پیغمبر کو پروردگار نے یہاں کیوں بھیجا ہے نا سوال؟ تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا قرآن مجید سے۔ کیوں بھیجا پروردگار عالم نے یہاں؟ وہ عالم نور کے بسنے والے۔ یہ دنیا کا مطلب ہی ہے پست۔ سب سے پست جو عالم ہے عالم ناسوت، وہ یہی ہے دنیا۔ اس کے اوپر ملکوت و جبروت و لاہوت و کیا وہ اس عالم کے نہنے والے اے علی، اللہ نے اپنے نور سے مجھے خلق کیا ہے۔ کتنے ہزار برس ہم نور میں اس کی تسبیح کرتے رہے۔ کون؟ جناب سیدہ مولا کائنات سے کہہ رہے ایسے لوگ یہاں کیوں بھیجا؟ میں کہوں گا پھر کیا وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں آپ کے سامنے، اور جلدی گزر رہا ہوں۔ کیوں بھیجا یہاں؟ قرآن مجید نے 4 مرتبہ اس چیز کو بیان کیا کہ کیوں بھیجا۔ 4 مرتبہ قرآن نے کہا۔ ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ہے۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اور پروردگار عالم نے اسی بات کو کہا۔ ایک مرتبہ احسان جتا کے کہا، جو احسان جتانے کو منع کر رہا ہے وہ احسان جتا کے کہہ رہا ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اور ادا اپنی نیکیوں کو من کے ذریعے سے باطل نہ کرنا۔ من یعنی احسان جتانا۔ یاد ہے ہم نے تمہیں اتنے پیسے تب دیے تھے، اس کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو آپ کا صفر ہو گیا۔ جو آپ نے دیا تھا وہ گیا، کہاں گیا کہ آپ نے احسان جتا دیا، فی امان اللہ، شفٹ ڈیلیٹ۔ اب اس کی واپسی کی بھی کوئی نوبت نہیں ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کے۔ جس خدا نے منع کیا وہی خدا کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ پروردگار نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ احسان کیا ہے۔ اور وہ سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے بالکل واضح، آج روزہ جمعہ بھی تھا، میں سنا بھی ہوگا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ہے جس نے امیین میں ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ 3 کام، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ 3 کام، 4 مرتبہ انہیں دہرایا، تکرار کیا گیا قرآن مجید میں انہیں 3 کاموں کو۔ آیات الہی کی تلاوت 1، نفوس کا تزکیہ، نفوس کو پاک کرنا 2، تعلیم کتاب و حکمت 3۔ یہ 3 چیزیں، لیکن صرف اتنی نہیں ہے، توجہ کیجئے۔ یتلو علیہم آیاتِ، آیات کی تلاوت کے لیے نہیں آئے پیغمبر، وہ تو تلاوت کر رہے تھے وہاں، نہیں ان پر آیات الہی کی تلاوت کریں جو لوگ ہیں۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیں۔ یعنی اتنا عظیم پیغمبر وہ دنیا میں آئے تو کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سناٹا، ایسا لگ رہا جیسے کوئی نئی بات ہے اور سب آپ کی سنی ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں آ رہے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، درست، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، صحیح ہے، لیکن دنیا میں کیوں بھیجا مالک کا؟ دنیا میں تمہارے لیے بھیجا۔ توجہ کریں، ورنہ وہ پیغمبر تو جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی وہ نبی تھے۔ جب دنیا کا تصور نہیں تھا، جب آدم نہیں آئے تھے تب بھی وہ نبی تھے۔ ان کی نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں بھیجنے کا مسئلہ ہے۔ تمہارے لیے بھیجا، بس۔ اب یہاں تک آپ آگے، جلدی سے بات کو آگے لے جاؤں۔ کیوں بھیجا یہاں؟ دیکھیے، اس نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنے لیے،
یعنی دنیا میں لایا ہے خدا، یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہے پھر اپنے تک. کیوں؟ یہ کیوں رہ جائے گا، پھر واپس لے جانا چاہتا ہے اپنے تک. واپس جانے میں مشکلات زیادہ ہیں. ایک انسان کھڑا ہوا ہے فرض کیجئے پہاڑ کے دامن میں، بالکل پہاڑ کی جڑ میں، اور دوسرا انسان ہے پہاڑ کی چوٹی پر. یہ جانا چاہتا ہے، وہ لے جانا چاہتا ہے، یہ خود جا نہیں سکتا، معذور ہے. راستہ کیا ہے؟ توجہ کریں، راستہ صرف یہ ہے کہ وہ وہاں سے اترے، اس کا ہاتھ پکڑے اور لے کے چوٹی تک جائے. بس یہی کچھ ہوا ہے. توجہ کریں، ہم دنیا کی پستی میں تھے، آل محمد نور کی چوٹی پر تھے. پروردگار عالم نے ان کو وہاں سے یہاں بھیجا تاکہ پستی سے ہمیں بلندی پر لے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد.